اگر آپ بڑھاپے میں محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کے بچے، آپ کی دوائیاں یا جو آپ واک کرتے ہیں یہ آپ کا سہارا بنے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کے جسم کے اوپر جو پٹھے رکھے ہیں یہ اصل میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس لیے ایک ٹرم بولی جاتی ہے مسلز از میڈیسن۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے پٹھے خاموشی سے کمزوری کی طرف آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی سے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی نہ کی تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی رہے گی پٹھے کمزور ہوتے رہیں گے، اور بڑھتی عمر کے بعد آپ کو کسی کا محتاج ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو بڑھاپے میں سہاروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ اپنے بڑھاپے میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس بتائی گئی ٹپس کو لازمی فالو کیجیے گا، اور اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحت مند رہ سکیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد آپ کے جسم پر موجود پٹھے ہر سال 1 سے 3% کمی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کی عمر 70 سال تک پہنچتی ہے تو 40 سے 50% تک پٹھے آپ کے جسم پر کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم پر پٹھے کم ہیں، پٹھے کمزور ہیں، آپ کی ہڈیاں کمزور رہیں گی، گر کے فریکچر ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے، آپ کی میٹابولک ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی جو بلڈ پریشر، شوگر بڑھتی عمر کے ساتھ یہ جو میٹابولک لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں آپ کو یہ ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، گر کے ہڈی فریکچر ہونے کے رسک بڑھ سکتے ہیں، آپ کا بیلنس خراب رہ سکتا ہے، آپ کے جسم میں کمزوری رہے گی، آپ کی انرجی ڈرین رہے گی، اور جیسے جیسے آپ کی عمر 70 کے پاس پہنچتی رہے گی آپ کو محتاجی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، سارکوپینیا کو ریورس کیا جا سکتا ہے، سارکوپینیا کو بہتری کی طرف لے کے آیا جا سکتا ہے۔ سارکوپینیا کیا چیز ہے؟ بڑھتی عمر کے ساتھ جسم پہ گوشت میں کمی آ جانا، گوشت کا کمزور ہو جانا، پٹھوں میں کمی آ جانا، اس چیز کو قدرتی طریقے سے ریورس کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر میں یہی آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے آج سے کون سے سٹیپس لینے ہیں کہ آپ کے آگے آنے والی زندگی میں آپ کے لیے آسانی رہے۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ لینا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف واک ہی ضروری نہیں ہے، صرف واک ہی کافی نہیں ہے۔ لوگ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے واک کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں وہ ورزش ہے، واک ورزش نہیں ہے، واک آپ کے پٹھوں کی طاقت کو نہیں بڑھاتی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ ویٹ ٹریننگ، اسٹرینتھ ٹریننگ نہ صرف آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ آپ کی دماغ کو بہتر بناتی ہے، آپ کی کوگنیشن کو بہتر بناتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ تو سب سے آسان ویٹ ٹریننگ کیا ہے؟ باڈی ویٹ ایکسرسائز۔ آپ سکواٹس کر سکتے ہیں، مطلب اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں، آپ پش اپ کر سکتے ہیں، مطلب ڈنڈ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے آپ پوری بیٹھ کے لگا رہے ہیں، زبردستی کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے، ڈنڈ پورے لگا رہے ہیں زبردستی کرنا یہ بڑا مشکل ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی موجودہ صلاحیت کو پہلے چیک کرنا ہے کہ آپ کتنا نیچے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سکواٹس بڑھائیں، 10 تو آپ آرام سے کر لیں گے، 10 تو بیٹھ کے اٹھ بیٹھ کے آپ آرام سے کر لیں گے۔ اگر آپ واک 1 گھنٹہ کرتے ہیں تو واک کو آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن 10-15 منٹ کی یہ ایکسرسائز بھی کریں۔ آپ 10 سے 15 سکواٹس کریں یعنی کہ اٹھک بیٹھک کریں، آپ 10 سے 15 پش اپس کریں۔ اگر آپ نیچے پش اپ زمین پہ نہیں کر سکتے آپ کسی سٹول پہ کر لیں، وال کے ساتھ، دیوار کے ساتھ کر لیں۔ مطلب آپ نے اپنے پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ڈمبلز لے سکتے ہیں، ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں، جم جائیں، کسی انسٹرکٹر کے اندر ویٹ ٹریننگ کریں۔ ویٹ ٹریننگ ہی آپ کی بڑھاپے کا سہارا ہے، ویٹ ٹریننگ ہی آپ کو بیماریوں سے بچائے گی، نہ صرف آپ کے پٹھوں کو مضبوط بنائے گی، ہڈیوں کو مضبوط بنائے گی، آپ کے دماغ کو مضبوط بنائے گی۔ بی ڈی این ایف آپ کا ایک برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر بنتا ہے جب بھی ہم ورزش کرتے ہیں، اور آپ کے دماغ کو کھاد ملتی ہے، دماغ صحت مند رہتا ہے، دماغ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دنیا کی واحد چیز جو آپ کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے وہ ورزش ہے۔ جتنا زیادہ آپ جسمانی مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی دماغی طور پہ آپ مضبوط اور توانا محسوس کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے خوراک کے اندر پروٹین کو بڑھانا ہے۔ 80% لوگ پاکستان میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق 20% سے بھی کم پروٹین لے رہے ہوتے ہیں۔ پروٹین اگر آپ کی خوراک کا حصہ ہوگا تو آپ کی جو لین مسل میس ہے یہ پریزرو رہے گا، آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے۔ تو پروٹین کو نہ لینا بالکل نقصان دہ آپ کے لیے، تو ہم نے پروٹین انٹیک بڑھانی ہے، جس میں آپ کی خوراک میں انڈوں کا ہونا، چکن کا ہونا، گوشت کا ہونا، مچھلی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نٹس لے سکتے ہیں، سیڈز لے سکتے ہیں، یہ قدرتی سورس ہیں پروٹین کا۔ اگر آپ پروٹین نہیں لیں گے تو آپ کی صحت متاثر رہے گی۔ سب سے اچھا پروٹین کا سورس انڈے ہے۔ انڈے کے اندر جو امینو ایسڈز ہیں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور سب سے تیزی سے ابزورپشن اس کی ہوتی ہے، ہاضمہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔
کئی لوگ انڈے کی زردی سے ڈرتے ہیں، اب ہول ایگ لیں، ناشتے کے اندر 2 انڈے استعمال کریں، کوئی گرمی نہیں ہوتی. اگر آپ ورزش کر رہے ہوں گے نا، لوگ درجن درجن انڈے بھی کھا لیتے ہیں، انہیں کوئی گرمی نہیں ہوتی. اگر آپ ایکسرسائز کر کے ایکسرشن کر رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، تو انڈے آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، آپ کو گرمی نہیں ہونے دیں گے، آپ کی صحت کو بہتر بنائیں گے، جگر کی صحت کو بہتر بنائیں گے، دماغ کو، آنکھوں کو، اوور آل ہیلتھ کو آپ کے بہتر بنائیں گے. اس لیے ناشتے کے اندر کم از کم 2 انڈے آپ لینا شروع کریں، جس مرضی فارم میں آپ لیں. گوشت کا تھوڑا سا حصہ لیں، چاہے قیمہ لیں، جس مرضی فارم میں لیں، گوشت کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں. یہ پروٹین جب آپ لیں گے تو آپ جوان رہیں گے، آپ کی صحت بہتر رہے گی، کولیجن آپ کے جسم کو بہتر مقدار میں ملتا رہے گا، امینو ایسڈ آپ کے جسم کو بہتر مقدار میں ملتے رہیں گے اور آپ جوان رہیں گے. اگر آپ کو گھٹنے، کمر یا جوڑوں میں درد ہے اور آپ بغیر دوائیوں کے، سائیڈ افیکٹ کے اس درد سے نجات چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے جوائنٹ پلس کا پین ریلیف بنڈل، جس کے اندر پین ریلیف آئل اور پین ریلیف رب ہے. اس کو ہم نے بڑی ہی ریسرچ کے ساتھ فارمولیٹ کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوزش کم ہو، آپ کی درد کی شدت کم ہو اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے اس کے اندر جو موجود انگریڈینٹس ہیں وہ فاسٹ ایکٹنگ ہے. تو ابھی آرڈر کرنے کے لیے www.gethealthy.pk پہ جائیں، اس بنڈل کو آرڈر کریں یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گروتھ ہارمون کو ہم نے بڑھانا ہے جسم کے اندر. قدرتی طور پہ گروتھ ہارمون کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے. مطلب ہم جب بھی بار بار کھانا کھاتے رہتے ہیں، ہمارا جسم انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے. دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں بڑھاپا آپ کا بہتر گزرے تو آج سے ہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کو ایڈ کرنی پڑنی ہیں. دن میں 2 بار کھانا کھائیں، ناشتہ اور رات کا کھانا. اور جو رات کا کھانا ہوگا آپ نے مغرب عشاء کے درمیان کھا لینا، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا. اس سے جب آپ ناشتے تک بھوکے رہیں گے، رات کی نیند میں ناشتے تک بھوکے رہیں گے، تو آپ کے نیچرلی آٹوفیجی کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، گروتھ ہارمون بڑھتا ہے. اور دنیا کی سب سے بیسٹ جو آپ کی ٹپ ہے گروتھ ہارمون کو بہتر کرنے کی، وہ فاق ہے. اس کے علاوہ ہفتے میں 2 بار روزہ لازمی رکھیں. بازاری کھانے آپ کے لیے مضر ہیں، وہ بند کر دیں. سٹریس آپ کا کم سے کم ہونا چاہیے، نیند آپ کی بہتر ہونی چاہیے، کوالٹی سلیپ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے گروتھ ہارمون کو پروموٹ کرتی ہیں. گروتھ ہارمون بہتری کی طرف آتا ہے اور آپ کے پٹھوں کی صحت بہتری کی طرف آتی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ پروسیسڈ فوڈز کم سے کم لینے ہیں. یہ بازاری جتنے بھی کھانے ہیں یہ سارے آپ کو انسولین ریزسٹنٹ بناتے ہیں. آپ کے میٹابولک ڈس آرڈرز بڑھ رہے ہیں بازاری کھانوں کی وجہ سے. میرے کلینک میں جتنے بھی مریض آتے ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال سے اوپر ہے اور وہ فٹ نظر آتے ہیں، میں ان سے باقاعدہ طور پہ انٹرویو لازمی کرتا ہوں. آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، ٹائمنگ کیا ہے. تو میں نے ایک چیز اس میں سب میں کامن یہ دیکھی ہے کہ ان کے سونے کی روٹین بڑی بہترین ہے. رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں سوتے. دوسرے نمبر پہ ان میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ کھانا کم کھاتے ہیں، بھوکے زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہی اس طرح ہے، کم کھا کے زیادہ کام کرنے کے لیے. اس کے بعد ہفتے میں 2 بار روزہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ لازمی رکھیں، جو نفلی روزے ہوتے ہیں. اور جو سب سے ضروری چیز ہے، بازار سے بوتل، بازار کی جو جتنے بھی آپ مشروبات لیتے ہیں، یہ جو صحت مند لوگ ہیں، یہ جو بڑھتی عمر کے ساتھ جو صحت مند رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، یہ سارے بزرگوں سے جب انٹرویو کر کے اس چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ پروسیسڈ فوڈ کم سے کم کھاتے ہیں. بہت ہی شاذ و نادر ہے پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں. دیسی خوراکیں، دیسی گھی، دیسی انڈے، جتنا زیادہ نیچر میں رہیں گے اتنا زیادہ بہتر رہیں گے. اور جو لوگ 70 80 90 سال کی عمر میں فٹ رہتے ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے بڑے اچھے ہیں. ان کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، انہوں نے یوگا کلب بنائے ہوئے ہیں، اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، لوگوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، فٹ رہتے ہیں، ہنستے ہیں. ان کے پرانے دوست ابھی بھی ہیں. جب ہم ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، تو ہم باقاعدہ طور پہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ریٹائرمنٹ نام کے لفظ سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے. ریٹائر نہیں ہونا، ہر ایج کے جب تک اللہ پاک نے زندہ رکھا ہے آپ نے کام کرتے رہنا ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہنا ہے، اپنے کام کو پروڈکٹیو رکھنا ہے. اس کے بعد وائٹامن ڈی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ہمارے 70% سے زیادہ لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. وائٹامن ڈی ایک ہارمون کی طرح کام کرتا ہے، اور اگر آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے، آپ کے پٹھے کمزور رہیں گے، آپ کی صحت کمزور رہے گی، آپ کا اوور آل میٹابولزم کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے وائٹامن ڈی کا بہتر ہونا ضروری ہے. اس لیے قدرتی طور پہ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، آپ گھر سے باہر لازمی نکلا کریں، دھوپ میں لازمی جایا
کریں روشنی میں، یعنی کہ روشنی میں لازمی جایا کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں ہیلدی فیٹس لازمی اپنی خوراک کا حصہ رکھیں، ریڈ میٹ اپنی خوراک کا لازمی حصہ رکھیں، کلیجی لازمی کھائیں، ساتھ ہی ساتھ وائٹامن ڈی کو سپلیمنٹ لازمی کریں۔ وائٹامن ڈی کو کس طرح بہتر بنانا ہے اس حوالے سے میں آلریڈی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں، میں اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ فری ٹائم میں وہ بھی لازمی دیکھ لیجیے گا، جس میں میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے کہ کس طرح ہم اسپیسیفکلی وائٹامن ڈی کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے جسم میں۔ وائٹامن ڈی بہتر ہوگا، ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور آپ بڑھاپے میں محتاجی سے بچ سکتے ہیں۔ آخری ٹپ یہ ہے، نیند سے بہترین میڈیسن ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ نیند ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہمارا جسم خود کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم اپنے اندر کے کچرے کو صاف کرتا ہے، جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیند خراب ہے تو آپ کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری نیند جی ہم تو بس 3 گھنٹے سوتے ہیں، ہم 2 گھنٹے سوتے ہیں، ہم ساری رات جاگتے ہیں، ہم دن میں بس کچھ گھنٹے سوتے ہیں۔ یہ آپ خود کو بوڑھا کر رہے ہیں، خود کو کمزور کر رہے ہیں، خود کو نقصان دے رہے ہیں۔ نیند بڑی ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے جسم کو بہتر فنکشن پرفارم کرنے کے لیے، اوورآل آپ کو ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے۔ نیند کو بہتر کس طرح کرنا ہے میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، چیدہ ٹپس اس میں یہ ہے کہ رات کو آپ صبح اٹھنے کا ایک ٹائم مقرر کریں کہ فجر کے ٹائم اٹھ جائیں، اس کے بعد نہیں سونا۔ اگر آپ کی نیند بہتر نہیں ہے تو یہ جو درمیان میں ہم کیلولا کرتے ہیں، کیلولا پاور نیپ آپ نے نہیں لینی۔ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ یہ 1 گھنٹہ کا ٹائم آپ نے رکھنا ہے، اس میں اسکرین کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ اور کوششیں کریں کہ آپ فزیکل جب آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی ورزش کریں گے تو قدرتی طور پہ رات کی آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، میں لنک اس کا بھی اپنی یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ سمپل، یہ ساری چیزیں آپ کے لائف سٹائل کو بہتر رکھ کے آپ کے مسل میس کو پریزرو کریں گی، جس کی وجہ سے آپ بیمار کم پڑیں گے۔ مسل از میڈیسن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ محتاجی سے بچیں، آج ہی آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، آج ہی آپ کو اپنی لائف سٹائل کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ بڑھاپے میں ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، مسل از میڈیسن۔ مسلز کو پریزرو کریں، صحت مند رہیں۔